بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پبلک ہیلتھ کا چیپٹر نمبر 8 انٹیکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹیکس کسے کہتے ہیں۔ انٹیکس کے متعلق شارٹ ڈسکرپشن پڑھنے کے بعد ہم انٹیکس کی ٹائپ کے متعلق کون کون سی انٹیکس کی ٹائپس ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم اسٹڈی کریں گے کہ انٹیکس کے لیے جب ہم کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس پر کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں انٹیکس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ انٹیکس بیسیکلی ہے کیا؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں واٹر سپلائی کے متعلق، یعنی کہ کسی بھی آبادی کو پانی سپلائی کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کسی نہ کسی سورس کا، کسی ذریعہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ہم جس سورس کا، جس بھی ذریعہ کا انتخاب کریں گے اس سورس سے پانی حاصل کرنے کے لیے کوئی ہم ایک مخصوص بندوبست کرتے ہیں۔ اس جو بندوبست پانی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو انٹیکس کہتے ہیں۔ انٹیکس کا انتخاب کرتے وقت جو سب سے اہم چیز مد نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ انٹیک ہماری مطلوبہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا سارا سال آبادی کو اس انٹیک سے بلا تعطل، بغیر کسی رکاوٹ کے پانی سپلائی کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انٹیکس کا انتخاب کرتے ہیں۔ انٹیکس کی اگر ٹائپس کو دیکھیں تو انٹیکس کی ٹائپس ہمارے پاس بیسیکلی 4 ہیں۔ سب سے پہلے ہے جھیل انٹیک، اس کے بعد ہے دریائی انٹیک جسے ریور انٹیک بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ہے ہمارے پاس کینال انٹیک، نہری انٹیک، اور ہمارے پاس لاسٹ ٹائپ ہے اس کی پورٹیبل انٹیک۔ تو سب سے جو پہلا ہماری ٹائپ ہے انٹیکس کی وہ ہے جھیل، ریزروائر انٹیک۔ جھیل سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ جھیل اگر واٹر سپلائی کے لیے آپ نے جو پانی سپلائی کرنا ہے آبادی کو، وہ پانی آپ کسی تالاب یا جھیل سے حاصل کریں گے، تو اس مقصد کے لیے جو آپ انٹیک بنائیں گے اس کو کہا جاتا ہے جھیل انٹیک۔ جھیل انٹیک کسی بھی جھیل یا تالاب کے کنارے پر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ جھیل یا تالاب کے بالکل ساتھ ایڈجسٹنٹ، اس کے ساتھ جڑا ہوا، اس کے ساتھ ملحق کا آپ ایک آر سی سی کا ٹینک تالاب تعمیر کرتے ہیں۔ جھیل میں سے پانی کو تالاب میں داخل کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تالاب کے اندر پانی سٹور ہونے کے بعد اس پانی کو ٹریٹمنٹ کے مرحلے میں سے گزارا جاتا ہے۔ اس پانی کی ٹریٹمنٹ کے بعد اس پانی کو پائپ لائنز کے ذریعے، واٹر پمپس کے ذریعے آبادی تک سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری دوسری ٹائپ ہے اسے کہتے ہیں دریائی انٹیک، یعنی کہ ریور انٹیک۔ اٹس مین کہ اگر واٹر سپلائی کا پانی آپ دریا سے حاصل کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہم دریا کے کنارے پر انٹیک تعمیر کریں گے۔ اس مقصد کے لیے جب آپ انٹیک کا انتخاب کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیز مد نظر رکھنی پڑتی ہے کہ آپ دریا کے اس کنارے یا اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر پانی کا معیار بہتر ہو اور سارا سال پانی کی سپلائی جاری رہے۔ تو اس مقصد کے لیے بھی دریا کے کنارے پر ایک چیمبر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس چیمبر کے اندر پانی داخل کرنے کے لیے دریا والی سمت پر ہم پائپ کے ٹکڑے لگا دیتے ہیں، جس سے دریا میں سے پانی ان پائپوں میں سے گزرتا ہوا اس چیمبر کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ ان پائپوں کے منہ پر جالیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ پانی کے ساتھ کسی بھی قسم کی ثقافتیں، کوئی کچرا یا مچھلیاں یا آبی جانور کے آنے کا خدشہ نہ ہو۔ چیمبر کے اندر پانی سٹور کرنے کے بعد اس پانی کو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تک پہنچایا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے ہم واٹر پمپس استعمال کرتے ہیں۔ واٹر ٹریٹمنٹ کے پروسیس میں سے گزارنے کے بعد اس پانی کو آبادی تک سپلائی کیا جاتا ہے۔
سپلائی کرنے کے لیے پمپس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے نہری انٹیک، یعنی کہ واٹر سپلائی کے لیے جب آپ پانی نہر سے حاصل کرتے ہیں تو ایسے انٹیک کو نہری انٹیک کہیں گے۔ اس مقصد کے لیے نہر کے کنارے پر ایک چیمبر تعمیر کرتے ہیں، اس چیمبر کے اندر نہر کے پانی کو داخل کرنے کے لیے پائپ رکھے جاتے ہیں، نہر کا پانی چیمبر میں اندر سٹور کرنے کے بعد اس پانی کو واٹر ٹریٹمنٹ پروسیس میں سے گزارتے ہیں۔ واٹر ٹریٹمنٹ کا مرحلہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس پانی کو پائپ لائن کے ذریعے آبادی تک سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو چوتھی ٹائپ ہے انٹیکس کی وہ ہے پورٹیبل۔ پورٹیبل انٹیک ایسے انٹیک کو کہتے ہیں جو کہ ایمرجنسی حالات میں تعمیر کیا جاتا ہے۔ ایمرجنسی حالات میں مثال کے طور پر فوجی مشقوں، کوئی میلہ، نمائش یا کسی بھی تقریب کا انعقاد کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایمرجنسی طور پر پانی کی ضرورت ہے، تو اس مقصد کے لیے یہ پورٹیبل انٹیک یوز کرتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک ٹرک جس پر ایک پمپ نصب ہوتا ہے، اس پمپ کے ذریعے پانی کو نہر یا دریا میں سے سک کرتے ہیں۔ سک کرنے کے بعد اس پانی کو واٹر ٹینکس کے اندر سٹور کر لیا جاتا ہے۔ واٹر ٹینکس میں سٹور کرنے کے بعد اس پانی کو ٹریٹمنٹ کے پروسیس میں سے گزارنے کے بعد اس پانی کو ضرورت کے مطابق جہاں پر آپ نے سپلائی کرنا ہے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہماری ہو گئی انٹیکس کی 4 ٹائپس۔ اب ہم بات کریں گے انٹیک کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے وقت کون کون سی باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو کسی بھی انٹیک کے لیے جب آپ جگہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نکات ہیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے کاسٹ کا، اخراجات۔ کسی بھی انٹیک کی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے آپ اس انٹیک پر آنے والی لاگت کو مد نظر رکھتے ہیں تاکہ کم از کم خرچ کے اندر آپ معیاری پانی حاصل کر سکیں، کیونکہ لاگت بلا وجہ بڑھنے سے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور جس سے خزانہ پر بوجھ بڑھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نکتہ انٹیکس کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے مستقل ذریعہ، پرماننٹ سورس، یعنی کہ انٹیکس کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر سارا سال پانی کی سپلائی بلا تعطل، بلا رکاوٹ جاری رہے۔ اگر پانی کی سپلائی سارا سال جاری نہیں رہ سکتی تو پھر آپ کو متبادل ذرائع کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے پانی کا معیار۔ انٹیکس کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے پانی کا معیار۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے آپ پانی حاصل کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پانی کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ پانی کی کوالٹی خراب ہونے کی صورت میں آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ پر زیادہ خرچ آئے گا اور ٹریٹمنٹ میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسے پانی کا انتخاب کیا جائے جو کہ پانی کوالٹی کے لحاظ سے بہتر ہو۔ اس کے بعد آگے ہے موقع محل۔ انٹیک کے لیے جو جگہ کا آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں وہ جگہ نشیبی علاقہ میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اس جگہ کا جو لیول ہے وہ عام علاقہ کی نسبت بلندی پر ہو تاکہ آپ کو وہ پانی آبادی تک پہنچانے کے لیے، آبادی تک اس پانی کو سپلائی کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے کنٹرول کرنے والے آلات۔ انٹیکس میں پانی کی فراہمی کے لیے جو آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے آلات لگائے جاتے ہیں وہ ایسی جگہ پر ہونے چاہیے جو جگہ سیلاب سے محفوظ ہو، یعنی کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر آپ کا انٹیک کا سٹرکچر اور انٹیک کے اندر لگائے جانے والے تمام آلات محفوظ ہوں اور وہ کسی بھی قسم کے سیلاب سے متاثر نہ ہوں۔ اس کے بعد اگلا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے آبی گزرگاہ۔ انٹیک کے لیے جگہ کے انتخاب آپ نے کسی بھی صورت میں ایسی جگہ پر نہیں کرنا جہاں پر سے کوئی قریبی آبی گزرگاہ ہو، یعنی کہ قریب سے پانی کے جہاز یا کشتیاں وغیرہ نہ گزرے، کیونکہ کشتیوں اور جہازوں کے گزرنے کی صورت میں ان میں خارج ہونے والی جو گندگی ہے وہ پانی کے اندر شامل ہوتی رہے گی جس سے پانی کا معیار بہتر نہیں رہتا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے انٹیک کی ٹائپس اور انٹیک کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے وقت جو عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ
آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔